آخری عمل، 10واں عمل جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دین کی دعوت کو عام کرنا۔ ان باتوں کو یاد کیا کریں، ان باتوں کو سمجھ کے اپنے گھر والوں تک پہنچایا کریں، اپنے دوستوں تک پہنچایا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ میری زبان میں وہ تاثیر نہ ہو، اللہ آپ کو اور تاثیر دے اور آپ کی وجہ سے دنیا میں دین اور زیادہ پھیلے۔ عبداللہ بن عباس یہی کہا کرتے تھے، جب کسی نے پوچھا کہ آپ کو چھوٹی عمر میں اتنا مقام اللہ نے کیسے دیا، تو مسکرا کے کہتے ہیں، پہلی بات اللہ کی رحمت، دوسری بات اللہ کے رسول کی دعا، اللہم علم التأویل فقہ فی الدین، تیسری بات جب میں پڑھانے بیٹھتا ہوں میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ مجھ سے پڑھنے والوں کو مجھ سے بھی بڑا عالم بنا۔ میں بھی آپ سے گزارش کروں گا، ہو سکتا ہے جو نیکی آپ سن رہے ہیں، سنانے والے کی بات میں اتنی طاقت یا وزن نہ ہو جتنا اللہ آپ کی زبان پہ پیدا کر دے۔ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے تعلق والوں کو اور اپنی کانٹینٹ میں جتنے ہیں ان کو یہ نیکی کی باتیں پہنچایا کرو۔ ملے گا کیا؟ من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلی۔ آپ ایک پیغام دیتے ہیں کسی کو، اگر زندگی جب تک ہے لاکھوں کروڑوں لوگ اس بات کو سن کے عمل کرتے ہیں، سب کو برابر کا اجر تو ملے گا، لیکن ان سب کے برابر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی اکیلے کو اجر عطا کریں گے۔ آپ اگر دین کے لیے نکلے ہیں اور دین کے لیے نکلتے وقت آپ کے جوتے پہ گرد تو پڑی ہوگی، آپ کے لباس پہ بھی گرد پڑی ہوگی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جو بندہ باوضو ہو کے مسجد آتا ہے دو مقصد لے کے، لا يريد فيه الا ان يتعلم خيرا او يعلمه، سیکھنے کی غرض سے یا سکھانے کی غرض سے، حالانکہ گھر سے وضو کیا، اپنے پڑوس میں مسجد میں آیا ہے، روایت کے الفاظ ہیں فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، اس کو اجر اتنا ہی ملتا ہے کہ جتنا ایک حاجی احرام باندھ کے حج کرنے جا رہا ہے۔ کتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ میں حج نہیں کر سکا۔ اگر یہ عمل انسان جاری کرے، دن میں 5 حج اس کا اجر لے سکتا ہے، اور ہفتے میں کتنے ہوں گے؟ 35 حج، اور مہینے میں کتنے ہوں گے؟ 150 حج۔ صحیح ترغیب کی روایت ہے۔ اور یہی شخص گھر سے باہر نکلے، گرد پڑتی ہے لباس پہ، جوتے پہ، اصابہ مسکن یوم القیامہ، جتنی گرد اس پہ پڑتی ہے رب تعالیٰ اتنی جنت میں کستوری عطا کر دیتے ہیں۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو اس راستے پہ نکلتا ہے کہ میں نے سیکھنا اور سکھانا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا بما یطلب لطالب العلم رضا بما یطلب، یہ قدم پہلا باہر رکھتا ہے، یہ بھی انسان ہے جو سیکھنے اور سکھانے کے لیے نکلتا ہے، دین کی دعوت کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے پر بچھا دیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم نیکی کا حکم کیا کرو، برائی سے منع کیا کرو۔ اگر یہ کام نہیں کرو گے، یوشکو ان یعمہم اللہ بعقاب من عندہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سب کو اس عذاب میں مبتلا کریں گے۔ ثم لتدعنہ فلا یستجاب لکم، پھر تم دعائیں بھی کرو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، آخر تو آپ ویکنڈ پہ کسی کو ملنے جاتے ہو، کوئی آپ کے پاس آتا ہے، بھلا زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا رہ گیا ہے؟ بیٹھو، کھاؤ بھی، پیو بھی، ملو بھی، آپ کیوں نہیں اس وقت کہتے میرے بھائی آپ پسند فرمائیں گے میں آپ کو 2 حدیثیں سنا دوں؟ میرے بھائی ہم کو دین کی بات نہ کر رہے ہیں۔ صحابہ جو عدول ہیں، جنتی ہیں، ایک دوسرے کو ملتے تو کہتے تعال تعال نؤمن ساعہ، آؤ ذرا بیٹھو ایمان تازہ کر لیں۔ مجھے اور آپ کو ایمان تازہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مزاج بناؤ،
عادت بناؤ، میں نے خیر کی بات سننی ہے اور سنانی ہے۔ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ ایک بندے کی ہدایت اگر آپ کے ہاتھ سے ہو گئی تو یاد رکھنا یہ سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ذوالجلال ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک الملک ہمیں برائیوں سے بچائے، ہم بہت خطا کار ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، لغزشوں سے درگزر فرمائے۔ اور اللہ ذوالجلال جتنے یہ روشن چہرے سن رہے ہیں، مولا کریم ان پہ جہنم کی آگ حرام کر دے۔ مولا کریم جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا، اور جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیوں کو بارونق بنا۔ اے اللہ جو صاحب مال ہیں ان کے مال میں برکت فرما۔ مولا کریم ان کو حاسدوں کی حسد اور شریروں کی شرارت سے بچا۔ جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو تونگر بنا دے، تیرے خزانے بہت وسیع ہیں۔ جو مقروض ہے ان کو غیبی خزانوں سے مدد فرما، اللہ سب کے لیے آسانیاں فرما دے۔ مولا کریم سب کو توکل اور یقین نصیب فرما دے۔ مولا کریم جس طرح تیرے گھر میں جمع ہیں سب کو والدین، اولادوں، رشتہ داروں کے ساتھ جنت الفردوس میں اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔